اسلام نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ تو نبی علیہ السلام اپنی پیدائش کی خوشی اور قرآن کے نزول کی خوشی اکٹھی مناتے تھے، ہر سال نہیں، ہر مہینے نہیں، ہر ویک میں منڈے والے دن پیر کا روزہ رکھ کر۔ جو اس مروجہ طریقے کو نہ لے کے چلے اسے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ گستاخی کا فتویٰ ہے تو پھر خلفائے راشدین پہ بھی لگاؤ۔ اس طریقے سے اگر میلاد منانا ہے، اور ہمیں بتاؤ کہ مولا علی علیہ السلام جب 5 سال تک کوفے میں رہے، جو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، کوئی حدیث چھپی ہوئی تھی تو ان کو تو پتہ چل گئی ہوگی، تو کوفے کی جامع مسجد میں ہر سال جو محفل میلاد ہوتی تھی اس میں نعت کون پڑھتا تھا، اس میں تلاوت کون کرتا تھا، اور جلوس کی قیادت کون کرتا تھا، اور عمار بن یاسر کی کس سبیل کے اوپر ڈیوٹی ہوتی تھی، اور حضرت حسن و حسین جو ہے وہ کون سا لنگر اس وقت تقسیم کرتے تھے۔ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں ایک نہیں گلا کر رہے ہیں، ظاہر ہے بھی جب آپ دلائل لے کے چل رہے ہیں تو پھر ہم آپ سے کہیں گے کہ پھر معاملہ وہاں سے سٹارٹ کریں جہاں سے شروع ہوا۔ اگر وہاں نہیں ہوا تو آپ ہم پہ گستاخی کے فتوے لگا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی چھوڑ دیں ساری باتیں، 12 ربیع الاول کا دن ہے، 2 گھر ہیں، ایک گھر میں جھنڈیاں لگی ہیں اور نعتوں کی آواز آ رہی ہے، اور دوسرے گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں ہیں، بتائیں عاشق رسول کون ہے؟ تو سارے کام آدمی تو کہے گا کہ وہی عاشق رسول ہے جو 12 ربیع الاول والے دن جھنڈیاں لگائے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو ہے اس کو تو خوشی نہیں ہو، کہتے ہیں پھر ہم صحیح تو کہتے ہیں سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا صبر کرو، 12 ربیع الاول سے بھی 2 مہینے پہلے 10 محرم کا ایک دن آیا تھا، ایک گھر سے مجلس میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھیں اور لوگ اہل البیت پہ کیے ہوئے ظلم کو یاد کر کے رو رہے تھے، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت یہ جو دوسرے والا گھر ہے نا یہ تمہارا بریلویوں کا گھر تھا اور وہ شیعہ کا گھر تھا۔ آپ بتاؤ اہل بیت کے عاشق شیعہ ہوئے یا بریلوی ہوئے؟ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اسے کو بغض رکھتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو سرکار او بھی ثابت نہیں ہے۔ آئے انہوں داڑھ تھلے، ہاں یہ داڑھ سے کہتے ہیں، کئی لوگ داڑھ کیا ہوتی ہے، یہ جو آخر میں جو داڑھ ہاں یہ داڑھ کا لفظ نبی اسلام نے بھی یوز کیا ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، اس وقت علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا اور اپنی داڑھوں سے اسے پکڑ لینا۔ ہم نے سنت بھی داڑھوں سے پکڑی ہے اور ان کے بابوں کو بھی داڑھوں کے نیچے لے کے وہ کسی اور نیت میں پکڑی ہے، کسی اور نیت میں، الحمدللہ۔ لیکن یہ گرین پگڑی کی وجہ سے ایک عام بندے کو تھوڑا سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس لیول تک تھنک آؤٹ آف باکس کرتا ہے کہ ایک خاص فرقے کی نشانی جو سمجھی جاتی ہے بریلوی مکتب کی، وہ اسے اڈاپٹ کرنے میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتا، تو اس کی باقی باتیں بھی غور سے سنی جائیں کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام عام الفیل والے سال، جس سال ابراہ کے لشکر کو، ہاتھیوں والے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر تباہ و برباد کیا، اور بیسیکلی یہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کو یادگار بنایا اس لیے تھا کہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش ہونی تھی۔ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، انسانی ہسٹری کا سب سے بڑا واقعہ، رسول اللہ کا دنیا میں تشریف لانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ المستدرک للحاکم میں یہ حدیث موجود ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں بھی، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا۔ جماعت پہ اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت سے مراد یہ پارٹیاں نہیں، یعنی پوری امت جس چیز کو صحیح سمجھ رہی ہوگی وہ درست ہوگی۔ اس حد تک تو امت صحیح سمجھتی ہے کہ محرم میں اہل البیت کا ذکر ہو، رمضان میں رمضان کا ذکر ہو، روزوں کا ذکر ہو، اس کے مسائل بیان ہو، ربیع الاول کے موقع پر نبی الاسلام کی شخصیت کو ڈسکس کیا جائے۔ جو بند اور اہل حدیث نے تو جھوٹ مشہور کر دیا کہ 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، بریلویوں سے جان چھڑانے کے لیے اس پہ بھی رہتے تو چلے کوئی بات ہضم ہو جاتی، لیکن وہ پھر اس میں اس سے بھی آگے گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو غم کا دن تھا اور بریلوی اس دن خوشی منا رہے ہیں۔ اچھا ادھر تو یہ بات کرتے ہیں، جب ہم 10 محرم کے اوپر اہل البیت کا ذکر کریں تو کہتے ہیں سوگ تو 3 دن ہوتا ہے، غم منانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کسی کی جگہ دیکھ لو وہ یار۔ تو ایک طرف آپ کہتے ہیں غم منانے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری جگہ آپ کہتے ہیں یہ تو غم کا دن ہے، اور وہ عجیب سا ایک بڑا دردناک سا میسج بھی وہ فلوٹ کرواتے ہیں جی کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ غم کی کیفیت تھی صحابہ کرام پہ، اور یہ دیکھو یہ جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ پہلی بات ہے کہ تمہارے کس بندے نے، کس روحانی ابے نے تمہیں یہ پڑھایا کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے ہیں؟ یہ دنیا کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس کتاب کا ذرا ہمیں نام بتا دے، کس حدیث کی کتاب میں، کس سیرت کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ جھوٹ بولا، اور میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو فوت نہیں ہوئے۔ فالذین آمنوا بہ، پس جو بھی پھر اس نبی پر ایمان لے کر آئے، وعزروہ